بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے کوئی جلدی نہ تھی۔ اس کی ماما کو 2-3 دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ وہ آج سے کالج ضرور جائے۔ پہلے ہی 1 سال ضائع ہو چکا ہے، اب دوبارہ اسی کلاس سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر کلاس اٹینڈ نہیں کرو گی تو پاس کیسے ہوگی؟ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، بیگ پکڑا اور تھکے تھکے قدموں سے کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 4 مہینے پہلے کا دن یاد آنے لگا جب داخلہ کی آخری تاریخ تھی۔ اس کی ماما نے کئی ماہ کی بچت سے اس کے لیے داخلہ فیس کا بندوبست کیا تھا۔ وہ فارم نتھی کر رہی تھی کہ کسی نے اس کے داخلہ فیس چرا لی۔ وہ داخلہ فیس سے محروم ہو گئی۔ اس کا برا حال تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا، بلکہ کئی فرینڈز نے ساتھ مل کر دوسری بچیوں کے بیگز، جیومیٹری باکس اور کتابیں وغیرہ دیکھی، مگر داخلہ فیس کو آسمان کھا گیا یا زمین، کچھ نہ پتہ چلا۔ اس نے گھر آ کر نہ بتایا کیونکہ اس کی ماما نے کئی ماہ بچت سے اسے داخلہ فیس دی تھی۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی۔ جب اس کی ماما نے پوچھا تو اس نے طبیعت خراب کا بہانہ کر دیا۔ اسے علم تھا کہ اس کی ماما کی دوبارہ فیس دینے کی سکت نہیں، ویسے بھی آج آخری تاریخ تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماما کو حقیقت بتائے۔ ڈیٹ شیٹ آئی۔ اس نے اپنی فرینڈ سے لے کر اس کی فوٹو کاپی بنوا لی اور امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسے پڑھتا دیکھ کر اس کی ماما بہت خوش تھی کہ بیٹی محنت کر رہی ہے۔ وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر کے لیے بھی گئی۔ اس کے بعد بھی کئی ایک چوریاں ہوئیں، کچھ لڑکیوں کا پتہ بھی چلا، مگر اب کیا فائدہ، وہ داخلہ سے رہ گئی تھی۔ چونکہ ویمن کالج تھا، کسی کو اندر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ وقت کے مطابق آتی، ایک طرف ہو کر بیٹھ کر پڑھنے لگتی اور مقررہ وقت پر گھر آ جاتی۔ والدہ کو بتاتی کہ پیپر آؤٹ کورس آ رہے ہیں۔ والدہ حکومت اور پیپر بنانے والے کو کوستی تھیں کہ پڑھایا ہے، اس سے پیپر کیوں نہیں لیتے۔ یوں تمام پیپرز ہو گئے اور مقررہ تاریخ پر رزلٹ آ گیا۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ 3 مضامین میں سپلی آئی ہے، بہتر ہے دوبارہ تیاری کر کے سارے پیپرز دوں۔ مرتا کیا نہ کرتا، گھر والے مان گئے۔ 2-4 دن طنز کے تیر چلائے، پھر نارمل ہو گئے اور پڑھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ سوچوں میں گم کالج گیٹ پہنچ گئی۔ اس نے ٹیشو سے آنسو صاف کیے اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ فرسٹ ایئر میں اپنی کلاس میں گئی۔ بہت سی نئی بچیاں شور کر رہی تھیں، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، سب خوش نظر آ رہی تھیں۔ ابھی ایک دوسرے سے تعارف کا سلسلہ چل رہا تھا، کون سے اسکول سے آئی ہو اور کتنے مارکس ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان میں شبانہ بھی تھی۔ دوسری لڑکیاں تو اس کی طرف لپکیں، مگر شبانہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ حیران تھی کہ ان میں شبانہ کیوں ہے، وہ تو کافی ہوشیار لڑکی تھی۔ ہیلو شبانہ، کیسی ہو؟ ادھر کدھر آئی ہو؟ مشل کا کیا حال ہے؟ تمہاری سروج کیسی ہے؟ بھائی تمہارے کتنے مارکس تھے؟ اس نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ شبانہ نے اپنے بارے میں بتانے کے بجائے اسے پوچھا، تم یہاں کیسے ہو؟ میں تو اس کلاس میں رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آخری تاریخ کو میری داخلہ فیس کسی نے نکال لی تھی، جس کی وجہ سے میں پیپر نہ دے سکی۔ میرا ایک قیمتی سال ضائع ہو گیا۔ اور تم سناؤ، تم کس سے ملنے آئی ہو؟ میں ابھی اسی کلاس میں ہوں۔ میں تقریباً تمام مضامین میں فیل ہو گئی۔ میرا رجسٹریشن اور دوبارہ داخلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا 2,500-3 ہزار خرچہ آیا۔ اوہ، مگر تم تو کافی ہوشیار اور چالاک تھی، یہ کیسے؟ ہاں بھائی، یہ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار میرے ضمیر پر بوجھ ہے تمہارے، شبانہ نے آنکھیں نیچی کر کے کہا۔ تمہاری داخلہ فیس کے پیسے میں نے چرائے تھے۔ جب تمہارا داخلہ نہ ہو سکا اور تم پیپروں کے دوران بینچ پر بیٹھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا، مگر میں وہ پیسے خرچ کر چکی تھی۔ اور جب پیپر میرے سامنے آتا مجھے کچھ سجھائی نہ دیتا، جواب آنے کے باوجود کچھ نہ لکھ پاتی۔ میری اصلاح کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرا، میرے گروپ میں سمرا شامل ہو گئی، جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور بہت بد دعائیں سمیٹیں۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہ تھا کہ یہ اتنا برا فیل ہے۔ میں تو فیل ہو گئی، مگر سمرا نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ نگران سے اس نے بدتمیزی کی تو اس نے اس سے پیپر لے لیا اور امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا اور اسے اسکول سے نکال دیا۔ یہ سب سن کر کرن بولی، شبانہ میں تمہیں معاف کر چکی، اب اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا فیل نہ کرنا۔ آؤ مل کر محنت کریں۔ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ دونوں فرینڈز ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔